ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ بیدینا سہل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ بابا سے بلند پڑھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نور من نور اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا محمد الرسول اللہ دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا دشت بلا کو عرش کا زینہ مل کے ذرا ایک آواز نال دشت بلا کو عرش کا زینہ دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا اور جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا جنگل کو مصطفیٰ کا بآواز بلند جنگل کو مصطفیٰ
کا مدینہ دشتے بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا جنگل کو ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا حسین تو نے مرنے کو جینا بنا دیا کچھ ہی کہہ دو سبحان اللہ ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا مل کے ذرا پڑھ لو ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا حسین تو نے مرنے کو جینا بنا دیا حسین تو نے مرنے کو جینا جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا اللہ اکبر نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں عزیزوں دوستوں محرم الحرام شریف کا یہ دوسرا جمعہ ہے اور آج انشاءاللہ تعالی چند تمہیدی فضائل تو بعد نواسہ رسول نواب کربلا سلطان کربلا پدر سیدہ ثانی زہرا سلام اللہ علیہا نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دی مدینہ منورہ تو کوفہ روانگی اور شہادت حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ یہ آج پیش کی تھی چند تمہیدی باتاں اپنے عقائد دے بارے جڑیاں کے اصل چیزاں اے سننے والیاں ہوندیاں نے لیکن ساڑی عوام دا رجحان یہ ہوندہ ہے کہ شہادت پڑھی جائے شہادت سنی جائے اس چیز میں تسلیم کرنا کہ شہادت بیان کرنی چاہیے لیکن سب تو افضل ترین جو انہا نفوذ قدسیہ دا بیان ہے اوے فضائل بولو کی فضائل تو گوالت میں تواڈی بھی پوری کرنی ہے تے گل اپنی بھی نہیں چھڑنی پہلے تمہیدی فضائل اس تو بعد پھر شہادت انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اے دا سادے لفظاں چ عام فہم ترجمہ اے وے کہ نبی دے گھر والیو اللہ دا ارادہ اے یہ اللہ دا پروگرام اے یہ کہ تیانو ہر پلیدی تو پاک کر دیتا ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اور انج پاک کیتا ہے جمیں پاک کرندہ حق اس آیت کریمہ دے اندر سب تو پہلے لفظ استعمال کیتا گیا انما جڑا ایک کلمہ ہے اے ہوندہ ہے حسر واسطے حسر دا مطلب یہ ہوندہ ہے کہ ایک جملے دے اندر جو بیان کیتا گیا ہے نا ایتھے صرف اسے دا ہی بیان ہے اس تو علاوہ کسی چیز دا بیان ہے اے حسر دا مان ہے مثلا ایتھے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ایتھے اہل بیت دا ذکر ہے نماز دا ذکر کوئی نہیں کلمہ اثر سمجھ دو نا پہ ایتھے اہل بیت دا صرف ذکر ہے نماز دا ذکر کوئی نہیں اہل بیت دا ذکر ہے روزے دا ذکر کوئی نہیں حج دا ذکر بولو
کوئی نہیں، نماز دا ذکر کوئی نہیں، زکات دا ذکر کوئی نہیں، صدقہ و خیرات دا ذکر کوئی نہیں، اور کوئی مثلا قیامت ہے اس دا ذکر بھی کوئی نہیں، نیک اعمال نے انہاں دا ذکر بھی کوئی نہیں، قبراں وچوں اٹھن دا ذکر کوئی نہیں، ایتھے صرف اور صرف ذکر اہل بیت دا، کدا ذکر ہے؟ صرف اہل بیت دا، ایتھے اور کسے شے دا ذکر نہیں۔ تو اللہ فرماندا ہے کہ اس آیت دے اندر میں صرف اور صرف کلمہ انما اثر دے تحت صرف میں نبی کریم علیہ السلام دے گھرانے دا ذکر کرنا وا، صرف نبی کریم علیہ السلام دے گھرانے دا ذکر ہی کرنا پیا، ایتھے اور کسے شے دا ذکر ہے؟ بولو بولو، اور کسے شے دا ذکر ہے؟ نہیں۔ ہن اے سوچو کہ اللہ دے قدیم ازلی ابدی او دی ذات قدیم ہے، جویں اللہ دی ذات قدیم ہے ایویں اللہ دا قرآن بھی قدیم، اللہ دی ذات بھی قدیم تے ازلی تے ابدی، اللہ دا کلام اے بھی قدیم ہے۔ رب فرماندا ہے کہ میرے نبی دی آل تے پیدا ہوئی بعد دے اندر، لیکن میرا کلام قدیم ہے، آل پیدا ہوئی بعد دے اندر لیکن اللہ دا کلام قدیم ہے، اللہ دی ذات، بولو بولو، اللہ دی ذات، اللہ دا کلام قدیم ہے، اللہ دا علم قدیم ہے، اللہ دے اختیارات قدیم نے، اللہ دی منشا ارادہ پروگرام اے بھی قدیم ہے۔ میں کہ یا اللہ تیرے نبی دی آل تے پیدا ہوئی بعد دے اندر، لیکن تیرا ارادہ پاک کرن دا اے تے قدیم ہے، تیرا قرآن بھی قدیم ہے۔ فرمایا چلیا تینوں سمجھ نہیں آئی، میں اپنے نبی نو جدوں دا قرآن میں ازلی بنایا ہے اور جدوں دی میری ذات ازلی ہے، اس وقت تو لے کے قیامت تک اپنے نبی دی آل نو پاک کر چھڑیا ہے۔ جیویں میرا کلام قدیم ہے اوویں میرا ارادہ بھی قدیم ہے، جیویں میری ذات قدیم ہے اوویں میرا پروگرام بھی قدیم ہے۔ میں کہ یا اللہ تیرے نبی دی آل، تیرے نبی دی اہل بیت اے تے پاک کے اندر پیدا ہوئے نے، تیرا کلام پہلے دا ہے، تیرا کلام ازلی، تیرا کلام ابدی، یا اللہ پاکی کیسی؟ فرمایا جدوں دا کلام ہے، میں جدوں دا رب رب ہاں اودوں دا میرے نبی دی اہل بیت پاک ہے، اہل بیت پاک ہے۔ انہاں دی پاکی دے اندر شک، جیڑا شک کردا ہے او دی پلیتی دے اندر شک کوئی۔ کی خیال ہے؟ بولو تے صحیح، ہائے بات سمجھ آ گئی؟ اے اللہ دا کلام ہے قدیم تے نبی دی آل دا ذکر اللہ قرآن دے اندر کر دے گا۔ خالق کائنات نے فرمایا دنیا والیو میرے نبی دی اہل بیت کرام دی شان ہے وے، فرمایا وایو طہرکم تطہیرا، میرے نبی دے گھر والے پاک نے، بولو میرے نبی دے گھر والے، اے میرے آلہ عظیم البرکت مجدد دین و ملت سراج الامت مولانا شام درزاقہ فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ دے چھوٹے بھائی مولانا حسن رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ دے حوالے دے نال کہ اے نبی کریم علیہ السلام دی اہل بیت دی شان ہے کہ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان۔ اللہ قرآن کے اندر بیان پیا کردا ہے، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی اج لگتا ہے شہادت رہن یہ فضائل ہی بیان کر دیا، کیونکہ تیرا سنن دا موڈ کوئی نہیں، تسی نعرے مار مار کے نا اپنے حق دے اندر تھکے ہو پیتے رہنا۔ کی خیال ہے؟ کیوں جی رانا صاحب گل انج مینوں لگدی ہے؟ مل کے ذرا پڑھ لو، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان،
آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان، اور بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے، میرے نبی دے گرانے دی شان، میرے نبی دے گرانے دی شان کی ہے کہ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، وہ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اہل بیت دی قدر وہی جاندا ہے جڑا قدر والا ہے، تے جڑا آپ ہی بے قدر ہے، جڑا آپ ہی آندے نے بندہ آپ چنگا ہوئے انہوں سارے چنگا ہی دس دے، تے جے آپ ہی بے قدر ہوئے پھر انہوں نے شدائی کیوں؟ اس واسطے کہ المرء یقیس علی نفسہ ہی، عرب دا مقولہ ہے وے کہ بندہ دجیاں نوں بھی اپنے ورگا ہی سمجھدا ہے، جے آپ چنگا ہویا تے باقیاں نوں بھی چنگا سمجھیا، تے جے آپ برا ہویا تے باقیاں نوں بھی۔ اگے میرے مولا سزا خان بریلوی فرماندے نے اہل بیت پاک سے بے ادبیاں گستاخیاں، اہل بیت پاک سے بے ادبیاں گستاخیاں، وَإِ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ۔ میں تیاڑے کو معافی چاہنا، میں گلنا وہ شروع کر بیٹھا جڑے تیاڑے والیاں نہیں، جے تیاڑے والیاں ہون تے کم از کم اظہار کرو، بات سمجھ گئے نا؟ میں چھڑ دینا ہے گل، اہل بیت کرام دا ادب کرنا اے انڈائریکٹ نبی کریم علیہ السلام دی توقیر کرنا، کیوں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، حضرت اسامہ بن زید راوی، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے، آپ راوی نے اس حدیث نے فرماتے نے مینوں ایک دن سرکار نال کوئی کم پے گیا، میں آیا نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرمایا، میرے سامنے تشریف لے آئے، تے مینوں انج لگدا ہے جویں سرکار نے اپنی بکل دے اندر کوئی شے لکائی ہے، اپنی کملی میں کوئی چیز لکائی ہے۔ میرا جدو کام پورا ہو گیا نا تو میں عرض کی تھی آقا اے کیڑی شے اٹھائی جے، پتہ نہیں لگتا پیا۔ سرکار نے فکاشفہ، سرکار نے اپنی کملی دا تھوڑا جا پہلو اٹھایا، جس ویلے چکیا نا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جس ویلے آپ نے اپنا تھوڑا جا کپڑا اٹھایا، میں ویکھیا کہ اس کملی دے اندر ایک پاسے مولا حسن دوجے پاسے مولا حسین آغوش نبوت دے اندر آرام پہ کر دینے۔ جس ویلے انہی گل ہوئی نبی کریم علیہ السلام نے انہا کچھ منو بخا دیتا، پھر سرکار نے اللہ دی بارگاہ دے اندر ہاتھ اٹھا لے، اللہ دی بارگاہ سرکار عرض کر دینے اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، یا اللہ میں نہ تمہانال پیار کرنا وا، تمہیں نہ تمہانال پیار فرما، تے جیڑا جیڑا انہاں نال پیار کرے تو او دے نال بھی پیار فرما۔ اللہ یا اللہ میں نہ دعا نال پیار کرنا وا، تم یہ نال پیار فرماؤ، تے جڑا جڑا انہاں نال پیار کردا یا اللہ تو اس بندے نو اپنا محبوب بنا لے۔ اسی نبی کریم علیہ السلام دی یال نال پیار کرنے والے، علی دے در دی غلامی کرنے والے، سیدہ فاطمہ دی غلامی دا پٹا گلے پان والے، حضرت حسین کریمین دے در دی چاکری تے نوکری تے خادمیت کرنے والے، اسی اللہ دی بارگاہ چرس کرنے ہاں یا رب العالمین۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ دعا کیتی یا اللہ جڑا انہاں نال پیار کر دے تو انہاں نال پیار فرما، یا اللہ میں ممبر رسول تے بیٹھ کے سارے سنیاں دی گواہی دینا وا، سارے سنی تیرے نبی دی آل دے خادم بن کے رہندے نے، تیرے نبی دی آل دے، یا
اللہ تو سانو اپنا محبوب بنا لے ساڈے نال پیار فرما اس واسطے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تیری بارگاہ دے اندر دعا کیتی ہوئی ہے مسلمانوں اے کون والے پیتے کرام نے جنہاں دے ایک فرد فرید انہاں دے اندر امام علی مقام بھی نے امام حسن بھی نے ایک امام حسین بھی نے جنہاں دے بارے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے دنیا والیو انہاں دوواں شہزادیاں دی شان اے وے ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ اے دوویں میرے بیٹے اے جنتی نوجواناں دے سید تے سردار نے جنتی نوجواناں دے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے 18 پتر ہوئے نے انہاں دے اندر سید صرف 2 ہی ہوئے نے سید صرف 2 ہی ہوئے نے کیا باقی 16 جڑے نے علی دے پتر نہیں علی دے پتر نے ہو لیکن سید کیوں نہ بن سکے وہ قریشی تے ہے نے ہاشمی تے ہے نے عوان تے ہے نے لیکن علی دے پتر ہون دے باوجود وہ کیوں نہ سید بن سکے اس واسطے کہ انہاں دی گودی جڑی سیدہ فاطمہ دے شکمے اتھر جو پیدا نہیں ہوئے وہ فاطمہ دی گودی جی کھیلے نہیں ساری دنیا دی جتنی بھی نسل چلی اے مرداں جو چلی میرے نبی دی نسل میرے نبی دی بیٹی فاطمہ تو چلی ہے سرکار دی بیٹی فاطمہ تو چلی ہے اس واسطے اللہ قرآن دے اندر فرماندا ہے پیا کہ مدینے دیا تاجدار اعلان کر دے لا سالکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربى انہاں قریبیاں نال پیار کرنا ہے تفصیل دا سیگا توجہ کرنا ذرا اس میں تفصیل دا سیگا ہے اور مؤنث دا سیگا ہے اللہ نے مؤنث کیوں ذکر فرمایا اس واسطے علماء کرام فرماندے نے میرے نبی دی نسل جڑی چلنی ہے وہ میرے نبی دی بیٹی مؤنث چونکہ نسل مؤنث جو چلی اس واسطے اللہ نے سیگا مؤنث دا ذکر کیتا ہے عظمت آل نبی اچھی کیا دیو اے میرے نبی دی آل پاک دی شان عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ مل کے ذرا عظمت آل نبی بھولنا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان عظمت آل نبی بھولنا عظمت آل نبی بھولنا عظمت آل نبی بھولنا قل لا اسالکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربى عظمت آل نبی بھولنا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا عظمت آل نبی بھولنا عظمت آل نبی بھولنا جانا لوگو دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا مل کے دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر کبیر شریف دے اندر فرماندے نے 5 مقام ہونے جنہ دے اندر اللہ نے اہل بیت کرام کو نبی دے نال شریک کیتا ہے کنے مقام نے اچھی بولو
کنے مقام نے؟ 5 کادے مقام نے جنہ دے اندر اللہ نے نبی دے نال نبی دی آل نو شریک کی اونا دے اندر پہلا مقام ہے وے نبی کریم علیہ السلام تے صدقہ حرام ہے نبی دی آل تے بھی صدقہ حرام اچھی کہہ دیو سرکار تے صدقہ حرام تے نبی دی آل تے بھی نبی کریم علیہ السلام تے بھی درود پڑھیا جاندہ ہے تے آپ دی آل تے بھی درود پڑھیا جاندہ ہے بولو تو پڑھیا جاندہ ہے کہ نہیں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد سرکار تے بھی درود اور سرکار دی آل تے بھی درود تیسرا مقام ہے اللہ رب العزت نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طٰہٰ ایدہ معنی اے طاہر اے پاک تے نبی دی آل نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھبا عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا جے میں نبی نو پاک کیتا ہے نبی دے گرانے نو بھی اللہ نے پاک کر چھاڑیا نبی دے گرانے نو بھی اللہ نے کچھ ہی بولو اللہ نے پاک کر چھاڑیا سرکار تے بھی سلام پڑھیا جاندہ ہے السلام علیکہ ایوہ النبی یہ میں نہیں پڑھیا تسا نہیں پڑھیا کسے محدث نہیں پڑھیا کسے مفکر نہیں پڑھیا کسے ملا مفتی دے قاضی دا فیصلہ نہیں بلکہ معراج دی راتی اللہ نے معراج دی راتی اللہ نے پڑھے ہے نبی کریم علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ تحفہ پیش کیتا التحیات للہ والصلوات والطیبات اللہ نے کو گفٹ دیتا فرمایا السلام علیکہ ایوہ النبی برحمت اللہ وبرکاتہ مدینے دے تاجدارہ تیرے تے سلام ہو تیرے تے سلام ہو اے اللہ نے سلام کس تے آکھے بولو نبی کریم علیہ السلام آؤں اللہ نے سلام سرکار دی آل نو بھی آکھے فرمایا سلام علی الیاسین الیاسین تو مراد آل یاسین آل یاسین یاسین سرکار کا نام ہے جس کا معنی ہے یا سید اے سردار آل یاسین کا معنی ہوا یاسین کی آل تو اللہ نے فرمایا سلام علی الیاسین اے یاسین کی آل تم پر بھی سلام تم پر بھی سلام ہو اینا 5 چیزاں دے اندر اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام دے نال سرکار دی آل نو شریک فرمایا دسو ایدوں اتی عظمت کیڑی ہو سکتی اس تو اتی عظمت اور کیڑی ہو سکتی بڑیاں شانہ نے بڑا مقام و مرتبہ ہے اور بڑی عظمت ہے آخری بات پیش کر کے روانگی شروع کرنا ایک کون اہل بیت کرام ہے جنہ دی عظمت اللہ قرآن پہ بیان کر دا ایک کون اہل بیت کرام نے جنہ دی شان نبی کریم علیہ السلام آپ پہ بیان کر دینے فرمایا جن نے میری آل نال پیار کیتا انہیں میرے نال پیار کیتا جن نے انہاں نو تکلیف دیتی انہیں میں نو تکلیف دیتی اور جیڑا میں نو تکلیف دیندہ ہے وہ اللہ نو دیندہ ہے تے جیڑا اللہ تے اللہ دے رسول نو تکلیف دے پھر میں اللہ دا قرآن سنانا رزلٹ آپ آؤٹ کر بائیاں سبارہ خالق کائنات نے قرآن کریم دے اندر فرمایا ان الذین یوزون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا بے شک وہ لوگ جنہ تکلیف دیتی اللہ تے اللہ دے رسول اونا تے دنیا دے بھی لانتا آخرت اندر بھی لانتا وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُحِينًا اور اللہ نے اونا نو بڑا تکلیف دین والا عذاب تیار کیا ان سوچو امام علی مقام تے آپ دے خاندانو شہید کیتا گیا ذبح کیتا گیا کیا وہ دو نبی کریم علیہ السلام خوش سن کے ناراض بولو تے صحیح
سیدہ فاطمہ خوش سن یا ناراض سن؟ کچھ بولو. انہاں نو تکلیف دیتی، انہیں سرکار کو تکلیف دی، اور جس نے سرکار کو تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی. اور ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ یہ لوگ جہنم میں رہیں گے. ہمیشہ ہمیشہ یہ لوگ جہنم میں رہیں گے. اسی تے نبی کریم علیہ السلام دے دردے بھی غلام، سرکار دی آل دے دردے بھی غلام، بلکہ ایک کائنات کے اندر مسل کے حق اہل سنت و جماعت ایسا مسلک ہے جیڑا کسے وجہ تو بھی اختلاف نہیں کرتا، بلکہ اللہ نو بھی مننے، ساریاں کتاباں نو بھی مننے، سارے رسولاں نو بھی مننے، صدیقاں نو مننے، نبیاں نو مننے، قیامت نو مننے، اولاد رسول کو مانے، آل رسول کو مانے، ازواج رسول کو مانے، اصحاب رسول کو مانے. اسی تیانیاں ہاتھ جوڑ کے مدینے دیا تاجدارا جنہ چر تیری آل دے نماز دے اندر درود نہ پڑھ لئیے انہ چر نماز مقدی نہیں، انہ چر نماز مقدی نہیں. چلو نبی کریم علیہ السلام تے آپ دی آل دی بارگاہ چ ایک گل کر لیں، ایک اپنے عقیدے دا اظہار کر لینے. یار لوگ آندے نے نبی دا خیال آ جائے تے نماز ٹوٹ جاندی. اسی آنے جنہ چر نبی تے درود نہ پڑھیے تے نبی دی آل تے درود نہ پڑھیے انہ چر نماز کمپلیٹ ہوندی. اچھی بولو، انہ چر نماز مکمل ہوندی نہیں. آؤ نبی کریم علیہ السلام دے آپ دی آل دے بارے ایک میں بات کر دے ماں کملی والیا تے تھوڑی آل دماں دی بارگاہ چرز کر لینے آ. کیا کرم کیا تیری یاد نے مجھے ستایا نماز میں، کیا کرم کیا تیری. صرف میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی گل نہیں کردا پیا، آپ دی آل دی نال گل کرنا وا پیا. سارے دا تصور ذہن دے اندر بٹھا لو تے عرض کر لو، اپنے عقیدے دا اظہار کر لو. اے کملی والا جنہ چر تھوڑے تے تھوڑی آل تے درود نہ پڑھیا جائے، سلام نہ پڑھیا جائے، اونہ چر نماز نہیں ہوندی. کیا کرم کیا تیری یاد نے مجھے ستا. یار گل سنو، انصاف کرو، انصاف. بڑیاں تقریراں کیتیاں پھر سفر پہ گیا تے میں تو انشاءاللہ محسوس تے نہیں ہون دیندا. دوائی میری جیب دے اندر اور ایڈیاں ہائی پوٹینسی دیاں گولیاں کھا کے آیا کہ تاکہ جمعے دا پروگرام سیٹ رہے. تے تسی تے ماشاءاللہ دو ترے نعرے مارے ہون گے ادھر تے تسی میرے نال بھی بہت تھکے. مل کے ذرا پڑھ لو. کیا کرم کیا تیری یاد نے مجھے ستا، کیا کرم کیا تیری یاد نے، کیا کرم کیا، کیا کرم کیا تیری یاد نے مجھے اے آندے نے خیال آ جائے تے نماز چھوٹ جاندی ہے. میں کیا کملی والیا جدو نہ لینے خیال تے آپ ہی آ جاندہ ہے. صرف تواڈا نہیں ہوندہ، فاطمہ دا خیال بھی ہوندہ ہے، حسنین دا خیال بھی ہوندہ ہے، علی دا خیال بھی ہوندہ ہے، عباس علمدار دا خیال بھی ہوندہ ہے. کملی والیا جنہ چر تیرا تے تیری یاد دا خیال نہ آوے نماز ہوندی نہیں. اس واسطے مل کے پڑھ لو. کیا کرم کیا تیری یاد نے مجھے پھر کی ہویا
ہویا جس ویلے یاد آ گئی میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں میرے وہ بھی سجدے پڑھ لو کچھ نہیں تھا پڑھو میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے کون اہل بیت کرام نے جنہ دے اندر مولا حسن بھی آنے جنہ دے اندر مولا حسین بھی آنے جس ویلے مسلمانوں اسلام کے اوکھا ویلا آوندا ہے پیا تیاری کر دینے مولا حسین بولو کون تیاری کر دینے مولا اچھی بولو کون تیاری کر دینے مولا مولا حسین تیاری کر کے جان دی تیاری پہ کر دینے کادے واسطے جانا نے عقیدہ کیے نظریہ کیے مقصد کیے نسب و لین کیے نسب و لینے میں تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائے کوئی صدارت نہیں کوئی وزارت نہیں کوئی مشیر نہیں کوئی وزیر نہیں کوئی شاید نہیں بس یہ نہیں گالے تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام انصاف کر انصاف بآواز بلند تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام تمنا ہے تمنا ہے تمنا ہے تمنا ہے تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائے بس اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں اگر کچھ ہو اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے والوں دے خط آئے تقریباً 150 دے لگ بھگ خط آپ نے پڑھیا وہ دے اندر لکھیا ہے وے آقا حسین اسی توانو اپنا امام منے تے منن واسطے تیار حضور یزید دی بیعت تو دستبردار ہونے آجو قیادت سنبھالو اور اسلام دی جڑی کشتی بمبر دے اندر پھنسی ہوئی ہے اس نجات دلا ایک خط آئے پڑھے غور کیتا کہ نانا جان دا مدینہ چھڑنا تے بہت مشکل ہے لیکن جانے سامنے ہر شہر نظر آ رہی لیکن اسلام دی خاطر جان واسطے تیاری کر دینے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ویلے خط پڑھ لینے اپنی بہن زینب نال مشورہ پہ کر دینے میری بہن ہن اس ویلے اسلام دے اوکھا ویلا آ گیا ہن میں اپنا لالچ کوئی نہیں کوئی کیا نام ہے کرسی صدارت نہیں کوئی وزیر بنن نہیں کوئی ایم پی ایم این اے بنن دی تیاری نہیں کوئی چیف ایگزیکٹو بنن دی تیاری نہیں بس کا دے واسطے تیاری کر دینے پہ اس واسطے تیاری کر دینے او شرط سینہ نے دا دین رہ جائے او دیان رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پمجوگ حسین دی اجی پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے امام علی مقام تیاری کر دینے پہ بہن زینب نو فرما رہے نے چل ذرا رات دا ویلا ہے ذرا نانا جان دے مزارے پر انوار تے چلنے اتھے جا کے نانا جان نو حالات عرض کرنے پھر اماں فاطمہ زہرا دی مرگ دے انور تے جاواں گے اتھے آخری سلام
سلام پیش کر لواں گے سیدہ زینب نال چل پیاں نے ننے ننے شہزادے اونو محمد بھی نال نے ادھروں امام علی مقام اگے اگے جا رہے نے سیدہ سکینہ بھی نال نے ننی شہزادی بھی نال نے چل دیاں رات دا سناٹا ہے رستے دے اندر آ رہے نے اگے اگے شہزادہ ہے پیچھے پیچھے ثانیہ زہرا سیدہ زینب نے سلام اللہ علیہا ذہن کے اندر سوال ہوندا ہے پیا فوری تڑپ کے رہ گئیاں ایک لمحے واسطے سوچی پہ گئیاں ایک لمحے واسطے ٹھہر جاندیاں نے عرض کر دیاں نے میرے بھائی مینوں اپنی اماں فاطمہ دی ایک گل یاد آ گئی ہے اپنی اماں دی ایک گل یاد آ گئی ہے رات دا ویلا ہے جدوں میری اماں اس دنیا فانی تو کوچ فرمان والیاں سن ننیا ننیا شہزادیاں نوں نال لیا ہویا ہے ایک پاسے مولا حسن نے ایک پاسے مولا حسین نے رات دا ویلا ہے میری اماں اپنے ابا دی بارگاہ چاہ رہیاں نے حضور نبی کریم علیہ السلام دے مزارے پر انوار تے آ رہیاں نے منوں فرماندیاں نہیں زینب ایک ویلا یاد رکھی جے میں رات دے سناٹے دے اندر اج دوواں ننیا شہزادیاں نوں نال لے کے آ رہیاں ایک ویلا آئے گا جدوں تم اپنے ویر حسین دے نال انہاں گلیاں دے اندر اپنے نانے دے مزارے پر انوار تے آئیں گی میرے نال میرے دوویں شہزادے نے تیرے نال تیرے دوویں اونو محمد ہون گے امام علی مقام نے فرمایا بہن چلو جلدی جلدی آ کے پھر تیاری کرنی ہے امام علی مقام اگے اگے جا رہے نے سیدہ زینب پیچھے پیچھے نے جس ویلے نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو رہے نے سیدزادہ سرانے کھڑا ہو جاندا ہے سیدزادی پیراں وال کھڑی ہو جاندی ہے وہ بھی رو رہے نے اے بھی رو رہیاں نے سیدہ سکینہ رو رو کے ہچکیاں بند گئیاں نے اکھاں چونجواندیاں ناراں جاری نے عرض کردیاں ابا جان تسی کیوں رو رہے ہو اے میری کیا نام ہے پھپھو جان تسی کیوں رو رہی ہو اونو محمد تسی کیوں رو رہے ہو اپنے دل دے اندر خیال کر دیاں نے پیاں نالے لپٹ دیاں نبی کریم علیہ السلام دی تربت عطر دے نال سرکار دے مزارے پر انوار دے نال عرض کر دیاں نے نانا جان اج اسی تواڈے نالوں جدا ہو رہے ہاں اج میں اپنے ویراں نوں کوہان دی اجازت لین واسطے آئی ہاں میں زینب تواڈے سامنے ہاتھ جوڑ کے عرض کرنی ہاں نانا جان اج آخری سلام کرنا آئی ہاں اج مدینہ چھڈنے پہ حوضے کوثر دے والی اسی اج حوضے کوثر وال جا رہے ہیں اسی پانی پین واسطے جا رہے ہیں اج جنت دے راہی بن گئے نے اج جنت وال جا رہے ہیں اے نانا جان اج اجازت دے دیو امام علی مقام نبی کریم علیہ السلام دی تربت تے لیٹے ہوئے نے سینے دے نال لایا نے نالے خاک منہ تے مل دینے پے عرض کر دینے نانا جان اج وہی حسین تواڈی بارگاہ چ آیا ہے جڑا اوندا سی تسی اپنے بازو پھیلا لیندے سو چھاتی دے نال لاندے سو فرماندے سو بیٹا حسین کی گل خیریت ہے آؤ میرے سینے دے نال لگ جاؤ مسلمانوں باتیں ہو رہی نے عرض کر دے نے نانا جان اے وہی حسین آیا ہے جڑا روندا سی تسی رون لگ پیندے سو تسی پریشان ہون لگ پیندے سو نانا جان حسین آیا ہے جدے کنا دے اندر اذان تساں آکھی ہے اے حسین آیا ہے جدے واسطے سجدہ لمبا کیتا سی اے حسین آیا ہے جنوں کرنی اپنا بچہ پیش بھی کر دی اے حسین آیا ہے نانا جان جڑا پریشان ہوئے تے تسی پریشان ہوندے ہو اے نانا جان اج اسلام تے اوکھا ویلا آیا گیا ہے اج اسلام دے دشمن اسلام نو مٹان دیاں تیاریاں کر رہے نے نانا جان اج اجازت عطا فرما دیو میں تواڈا بیٹا اپنے کنبے نو قربان کر کے اسلام دے درخت نو خون دے دیواں اور اسلام دا درخت ہمیشہ واسطے ہرا بھرا ہو جائے نبی کریم علیہ السلام دی تربت چو آواز ہوندی ہے اے میرے بیٹا حسین جا میں تیرے پیچھے کن تے ہاتھ رکھنا وا جا ذرا جا چلا جاؤ میرے دین تو قربان ہو جا امام علی مقام آواز سنی قبر انور نو بوسا دیندے نے پے ویکھیا سرکار دی چوکھڑ دے نال ننی بچی سکینہ چمٹی ہوئی ہے زارو قطاراں سو بہا رہی ہے آندی ہے نانا جان اج میرے ابو مدینہ چھوڑ کے جا رہے نے میری پھپھو جا رہیاں نے نانا جان اے مدینہ چھڈن تے جیت نہیں کردا اسی مدینے دے سجادہ نشین اسی مدینے دی گدی تے بہن والے ہاں اے نانا جان کچھ مجبوریاں نے کچھ حالات ایسے پیدا ہو گئے نے نبی کریم علیہ السلام اجازت دے دیتی حضرت سکینہ ساروں قطار رو رہیاں نے نالے عرض کر دیاں نے پھڑ چوکھٹ بی بی سکینہ
حضرت سیدہ سکینہ رو رو کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ عرض کردیاں نے پئیاں مدینے دیا تاجدار اسی تواڈے مدینے تو دور جا رہے ہاں پر چوکھٹ روندی پئیے ایتھے بی بی سکینہ کملی والیا چھوٹ چلے آئے تیرا شہر مدینہ شہر چھڑ کے امام علی مقام رات دا ویلا واپس کر جاندے نے پے جا کے فرمایا کہ میری بہن زینب جو سامان تھوڑا بننا ہے بن لو سامان تھوڑا بنے اس کے اندر کی یہ مٹی دے 3-4 پیالے نے 2 کلو ستو نے اور کوئی نکیاں موٹیاں چیزاں نے وہ دے اندر سونا جواہرات ہیرے چاندی نہیں یہ بنیا تے پھر مدینے و مکے روانہ ہوندی تیاری پہ کر امام علی مقام ہمشیرہ نال لیا سارے انہوں مل دینے پہ مل دیا جس لئے سامنے بی بی سگرہ نظر آئیاں بی بی سگرہ بیمار نے ایک روایت چاہندہ شادی شدہ نے ایک روایت چاہندہ چھوٹی عمر دیاں نے لیکن جو بھی موت پر روایت پہ تم ساڑھے نال نہیں جا سکتی بیمار ہے عرض کر دی ابا جان پاہمیں آنکھوں ٹور کے جانا ہے میں ٹور کے جاواں گی سواری سے سوار کرو گے میں سوار ہو کے جاواں گی عرض کر دی ابا جان میں نو چھڑ کے نہ جایا جے میں کدے سارے روانگی اگر شادی شدہ نے فرمایا ہوئے گا تیرا خامت تیرے نالے اگر چھوٹیاں نے فرمایا ہوئے گا میں اللہ دے تو انو سپرد کرنا وہاں پیا فرمایا امام علی مقام نے میری بیٹی سگرہ اے تیرا ویر علی اصغری اے دن علاج جی پر کے پیار کر لے پھر تینوں علی اصغر ویکھنا نصیب نہیں ہونا اے تیرا ویر علی اکبری اے دی چھاتی نہ لگ کے مل لے اے دے بوسے لے لے اے دے نال پیار کر لے پھر تینوں علی اصغر نصیب ویکھنا نہیں ہونا آ تیرا ویر فلانا ہی اے قاسم تیرا ویری اے دے نال ملاقات کر لے ہو سکتا ہے پھر تیرا برا قاسم تینوں نظر نہ آوے اے تیری پھوفی زینبی اے دے نال پیار کر لے آ میری بیٹی میرے سینے دے نال لگ جا جس ویلے سینے دے نال لگیاں ابو جی تساں واپس نہیں آونا میں تے پھر یتیم ہو جاواں گی ابا جی میں ابو کنوں کہہ کے پکاراں گی ابا جی میں کنوں ابو جی کہہ کے پکاراں گی ابو جی میرے نال پیار کون کرے گا فرمایا بیٹا گھبرا نہیں تیرا ویر علی اکبر 1 مہینے تک آ کے تینوں لے جائے گا 1 مہینے تک آ کے لے جائے گا امام نے فرمایا سیدہ سگرہ نو تھوڑا سکون مل جاندہ ہے عرض کر دیاں نے امام علی مقام اے ابا جان چلو میں تو انو اللہ دے سپرد کر دینیاں اے ننا جا چھوٹا جا قافلہ جس ویلے چل دے پیا رات دا ویلا ہے چلدا مکہ مکرمہ جس ویلے پہنچ دے پیا اے قافلہ مکہ مکرمہ پہنچیا سب تو پہلے عبداللہ بن عمر مل دینے پہ سارے آنے مکہ والے بڑی خوشی کی تھی عبداللہ بن عمر عرض کر دینے آقا حسین بڑی مہربانی مکے دے اندر اساں غریبان دے کول قدم رنجا فرمایا جے حضور تواڈی بڑی مہربانی حضور نے تھے رہو گے نا فرمایا نہیں میں جاواں گا نانے دے دین تے قربان ہون واسطے اپنا ننا منا قافلہ میں نال لے کے آیا عرض کر دینے آقا حسین کتھے جان دا ارادہ ہے فرمان دینے میں کوفے جا رہے ہیں فرمایا حضور کوفے دے لوگ بڑے بے وفا جے نہ جایا جے پہلے اپنا نمائندہ کو بھیج لو حضور اگر حالات ٹھیک ہوئے چلے جانا اگر حالات ٹھیک نہ ہوئے تو پھر نہ جانا قرآن اندازی کی تھی قرآن حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نہ نکلیا امام مسلم تشریف لے گئے ظاہری طور تے جو لوگاں بیعت کی تھی بعد دے اندر توڑی تو واقعہ میں سارا پچھلے جو میں عرض کیتا ہے آقا حسین نو لیٹر مل گیا امام مسلم دا کہ حضور زیارت واسطے قدم چمن واسطے بتاب امام علی مقام چلن لگے مکہ شریف تو کوفہ روانہ ہو رہے ہیں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکیوں چل دینے پہ چل دیا رستے دے اندر قاصد مل گیا قاصد نے دسیا امام ایک افسوس نہ خبر ہے فرمایا قاصدہ کیڑی گل ہے انہیں عرض کیتا حضور امام مسلم نہ لوگاں نے شہید کر دیتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون فرمایا اتھے 2 بچے بھی سن عرض کر دے حضور بچے بھی شہید ہو گئے نے او امام مسلم
وسلم دی ننی سکینہ جڑی امام علی مقام دے نال او دے وال پیار دیاں نگاہاں نال امام تک دینے پئے عرض کردیاں نے حضور میرے وال تے انج پیار نال ویندے ہو پئے مینوں لگدا ہے جویں میں یتیم ہو گئی ہاں مینوں لگدا ہے جویں یتیم ہو گئی ہاں اے آقا حسین اے دسو میں یتیم ہو گئی ہاں فرمایا نہیں بیٹا میں تیرا باپ ہاں جدوں باپ دی یاد آوے میرے وال ویکھ لئی جدوں بھائی محمد دی یاد آوے علی اکبر دا چہرہ ویکھ لئی جس ویلے بھائی نکے ابراہیم دی یاد آوے میرے بیٹے علی اصغر دا چہرہ ویکھ لئی عرض کر دیا نے آقا حسین میں کدے سارے روانگی فرمایا میں تیرے نال ہاں تیرا جوان بھائی علی اکبر تیرے نال ایڈی چڑھدی جوانی 18 سالاں دا تیرا بھائی ہے ادھروں قاسم بھی تیرے نال نے اے تیری پھوپھی زینب بھی تیرے نال ہے اے امام زین العابدین تیرے نال نے مسلمانوں اطلاسے دے رہے نے پھر قافلہ چلدا چلدا جس ویلے ایک چٹیل میدان آیا چٹیل میدان ہوندا ہے پیا فرمایا او قافلے والیو اے کیڑی جائے آ گئی ہے ایک ساتھی جواب دیندا حضور اینو مقام طوفان دینے فرمایا اس تا کوئی اور نہ ہوے فرمایا حضور اینو کرب و بلا دی زمین آندے نے فرمایا ایتھے ہی خیمے لا دیو اے ہوئی میری آخری آرام گاہ ہے اے میدان کربلا ہے اے میری آخری آرام گاہ ہے جس ویلے قلعے ٹھوک گئے خیمے لگ گئے امام علی مقام جس ویلے خیمے دے اندر جاندے نے پئے اے 2 محرم سانی 61 ہجری دی بات ہے جس ویلے خیمے لگ دینے پئے سارے خیمیاں دے چکر میرا امام کردا ہے پیا اے 2 محرم میں پھر 3 محرم آئی پھر 4 محرم آئی پھر 5 محرم آئی پھر 6 محرم آئی پھر 7 محرم آئی مسلمانوں جس ویلے 7 محرم آئی انہاں خیمے والے تے پانی بند ہو جاندا ہے جس ویلے پانی بند ہو گیا اے حوض کوثر پین والے حوض کوثر دے پانی دے مالک اے آپ پانی جڑا دریائے نے اے پیاسے نے ادھر یزیدی کتے پانی پی رہے نے نہر فرات دا لیکن اصل پانی دے وارثاں واسطے انہاں پانی بند کر دیتا ہے او 3 دناں دے دریائے سیدی ہویاں سب دیاں خشک زباناں پھر بھی ود ود جانا دتیاں میرے غازیاں شیر جوانا دو محرم نو قافلہ پہنچے 3 4 5 6 7 نو پانی بند ہویا حوض کوثر دے پانی دے وارث تے مالک تے جنت دی نہر تسنیم اس تا پانی قیامت والے دن گناہگار آپ پیاسے اعظم چشتی رحمت اللہ علیہ کیا نقشہ اس تک کھچے فرماندے نے خیمے والے سارے پیاسے نے 3 دناں دے دریائے سیدی ہویاں سب دیاں خشک زباناں پھر بھی ود ود جانا دتیاں میرے غازیاں شیر جواناں لیکن بیت یزید قبول نہ کیتی وہ تقیال نبی دیاں شاناں اعظم صبر حسین دا ڈٹھا وچ کربل دے میدان امام علی مقام سارے خیمے والے کل جاندے نے پئے فرمایا ہوئے پانی نو گھبرانا نہیں وہ صبر کرنا ہے صبر دا دامن ہتھوں نہیں چھڑنا ان اللہ ما صابرین اللہ صبر کرنے والے دے نال مسلمانوں اے کیا نام ہے جس ویلے انہوں محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے سیدہ زینب دے ننے شہزادے نے جس ویلے شہید ہو گئے ننیاں تلواراں لے کے جس ویلے انہاں لوگاں دے سامنے جاندے نے پئے امر صاحب دا آوازہ بلند ہویا اے جمنستان محمدی دیاں 2 ننیاں کلیاں آئیاں نے اے بھی شہادت تو خالی نہ جان اے تیران دے می پا دیو جس ویلے تیر وج دینے پئے اے زینب دی گودی دیاں رونکاں اجڑ دیاں پئیاں اے نہ دوان شہزادیاں نو میدان کربلا چو لین واسطے ادھروں امام علی مقام بھی گئے نے اے لاشاں دو نے چکن واسطے بندے 2 جا رہے نے ایک آقا حسین جا رہے نے ایک
آقا غازی عباس علمدار جاندے نے پئے اے دوویں جس ویلے اٹھا کے خیمیاں دے اندر لے اوندے نے پئے فرماندے نے لے نہیں میری بہن زینب تینوں بھی بڑا شوق سی میرے شہزادیاں نو صدقہ کا دیتا جائے جدوں مصیبت اوندی ہے اودوں صدقہ دیتا جاندا ہے لے نہیں میری بہن زینب تیری گودی دی رونق چلی گئی یا سیدہ زینب ننیا شہزادیاں نو اوے بچیاں والیو ذرا غور تے کرو اسی اپنے بچیاں نو دعاواں دینے آ جاوے میرے پترا تینوں تتی واہ نہ لگے تینوں کوئی کنڈا نہ چوب جائے میں نہ عثمان دا حوصلہ جنہیں اپنے پترانو اپنے نانے دے دین تے قربان ہون واسطے کلیا اپنے ننیا ننیا شہزادیاں نو بھیجیا جدوں لاشیں اٹھا کے لیا رہے نے سیدہ زینب نے گودی دے اندر پایا تے پیشانی چوم دی ہے خون صاف کر دی ہے پئی فرمان دی ہے میرے بیٹیو میں تواڈے تے راضی ہاں قیامت تک تانوں پانی تے نہیں ملیا لیکن جاؤ اپنے نانا جان دی بارگاہ دے اندر چلے گئے ہو تانوں تواڈے آقا حوض کوثر دا پانی پلان حوض کوثر دا پانی پلان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے نواسے گودی دے اندر نے حضرت امام علی مقام اپنے خیمے دے اندر نے ادھر قاضی عباس نے ایک خیمے وچوں ایک آواز سنی ایک چیخ سنی بڑا ہوش ربا منظر ہے بڑا دل نو کھچ پان والا منظر ہے منظر بندہ سنے یا پڑھے تے کلیجہ منہ نو آندا ہے کہ یا اللہ انہاں لوگاں نو پانی تو کیوں نہ عطا کیتا جڑے دن پیاسے نے غازی عباس رضی اللہ تعالی شہادت پانی دے وجہ ہوئی ہے یا اللہ نے پانی کیوں نہ تو عطا کیتا اگر موسیٰ علیہ السلام پتھر تے سوٹا مارن تے 12 چشمے نے مدارن دینے یا اللہ اگر یوسف علیہ السلام پانی منگن تے تو پانی عطا کرنا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور دے اندر پانی منگن تے تو چشمہ پھٹا سکنا ہے پتھرہ جو پانی عطا فرما سکنا ہے یا اللہ اسماعیل علیہ السلام اڈی رگڑ دینے تے آب زمزم دا چشمہ پھٹا سکنا ہے یا اللہ حسین دی اولاد نو پانی کیوں نہ دیتا فرمایا اس سوال کرنے والے میں یوسف نو پانی تان دیتا کہ یوسف نے منگیا میں اسماعیل نو پانی تان دیتا کہ اسماعیل نے اڈیاں رگڑیاں کہ انہیں پانی منگیا میں حاجرہ نو پانی تان دیتا انہیں پانی دی تلاش کیتی سوا دے مرواتے میں موسیٰ نو پانی تان دیتا انہیں پانی منگیا اب چلیو میں تے حسین دا منہ بیندہ رہا میں تے عباس دا منہ تکتا رہا میں تے انہوں محمد دا چہرہ بیندہ رہا میں تے علی اکبر دا چہرہ تکتا رہا میں تے علی اصغر دا چہرہ تکتا رہا میں تے قاسم دا چہرہ تکتا رہا میں تے حسین دا چہرہ تکتا رہا میں تے امام زین العابدین دا رخ ویندا رہا ایک باری دھیان کر کے منگن میں نہر فرات کی نہر فرات دا روکی خیمے والے موڑ چڑھنا نہر فرات دا فرمایا نہر فرات دا روکی موڑ دیندہ علی اصغر ایک باری کدی اڈی رگڑ دا میں ایک چشمہ نہیں ہزاراں چشمے پھٹا دیندہ لیکن یہ مقام میں صبر و رضا ہے تو میں تے ویندہ رہا میری رضا تے حسین دی اولاد کیویں راضی رہی صبر دا دامن کیویں پکڑ کر رہی ہے لیکن ایک خیمے بچوں آواز آئی العطش العطش ہائے پیاس آواز کس دی ہے آواز حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ دی آواز آئی پیاس پیاس حضرت غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم پکڑے علم پکڑے دوڑے خیمیاں دے وچ گئے کہ آواز کتھوں آ رہی غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ نے خیمیاں ساریاں دے چکر لائے جس ویلے چکر لا کے خیمے دے اندر جان دینے پے سیدہ سکینہ ایک کونے دے اندر لا کے رو رہیاں نے زارو قطار رو رہیاں نے
فرمایا نہیں میری بیٹی سکینہ کی گالے کیوں رونی ہے پئی؟ عرض کر دیا چاچو عباس جانو پتہ نہیں لگدا پیا ویکھو ذرا 3 دن ہو گئے نے پیاس ستان دیئے پئی اے 10 محرم دی بات ہے جس ویلے شاعتاں ہوندیاں نے پئیاں مینوں پیاس ستا رہی ہے اے چاچو عباس ایک گھٹ مل جائے پانی دا ایک گھٹ مل جائے پانی دا اے چاچو عباس ایک میں گل سنی ہوئی ہے اے دسو گل سچی ہے کہ نہیں؟ فرمایا بیٹا سکینہ کیڑی گل ہے؟ عرض کر دیا چاچو جی گل ہے وے مینوں دسو اساں تے سنیا حوض کوثر دے والی اسیاں حوض کوثر دے مالک اسیاں فرمایا بیٹا بالکل حضور سانو پانی پھر فرات دا کیوں نہیں ملدا پیا؟ فرمایا بیٹا اللہ دی رضا اس دے اندر ہے امام علی مقام دے پیارے بھائی مسلمانوں غازی عباس ایک گفتگو کر دینے پے سیدہ سکینہ عرض کر دیا نے اے چاچو جان میری زبان وال ویکھو میرے منہ دی تری خشک ہو گئی ہے میرا پانی خشک ہو گیا ہے میرا کلیجہ منہ نو آ رہا ہے اے چاچو جی تھوڑا جا پانی مل جائے اے چاچو جی تھوڑا جا پانی مل جائے آپ نے فرمایا بیٹا میں وعدہ کرنا میں پانی لیا کے دینا غازی عباس ہو تو اٹھے نے اکھاں دے اندر ہنجوان دیاں ناراں جاری نے اٹھے نے ایک تیز رفتار گھوڑے تے سوار ہون دی تیاری پہ کر دینے ادھروں خود پہن لیا ہے ادھروں زرہ پہن لئیے ادھروں ذوالفقار حیدری اپنے آپ دے اندر پکڑی ہوئی ہے ادھروں گھوڑے دیاں لگاماں پکڑیاں ہویاں نے سارے خیمیاں دے وچوں مل کے جس ویلے جا رہے نے ادھروں امام علی مقام نو ملن واسطے گئے نے اس خیمے دے اندر امام پاک نے اتاریا فرمایا بھائی گل سنو کتھے جا رہے ہو؟ فرمایا میں ادھر جا رہا جدھروں پانی دی امید لگی ہوئی ہے میں نہر فرات جا رہا ہوں میں انہاں بچیاں دی پیاس برداشت نہیں کر سکتا امام نے فرمایا اے میرے بھائی اگر تو گیا تے میری کمر ٹیڑھی ہو جائے گی اگر تو چلا گیا مینوں سارا کون دے گا مینوں تیرا بڑا سارا ہے بھائیاں نو بھائیاں تے بڑیاں امیداں ہوندیاں نے اس واسطے تو نہ جائیں وہ تو ادھر جا رہے ہیں جتھے موت ہی موت ہے عرض کر دینے آقا حسین اے میں علم پکڑیا ہویا ہے تیانو خطرہ علم کون اٹھائے گا اے حضور جنہ چر میرا آخری خون دا قطرہ میرے اندر ہوئے گا انہ چر میں علم تو چھڑن لگائی آپ نے فرمایا باس تو میرے نکے جے کافلے دا علم بردار ہے تو تے نہ جا مینوں چھڑ کے عرض کر دینے آقا حسین میں علم نو تھلے نہیں ڈگن دیندہ میں علم نو سرنگو نہیں ہون دیندہ حضور اے علم جڑا میں چکے ہے اے عزت و عظمت دا علم قیامت والے دن بھی بلند رہے یہ علم تھلے نہیں آئے گا امام علی مقام نے فرمایا میرے برا غازی عباس تو ادھر تشریف لے جا رہے ہیں جی تو خالی واپس نہیں ہونا پانی تیرے کو نہیں لے آندہ جانا حضور میں بچیاں دی پیاس نہیں برداشت کر سکتا یہ بات کی تھی امام علی مقام دی بارگاہ چرچ کر دینے میرے بھائی امام علی مقام میں نو اجازت دے دیو میں جانا چاہنا ماں جدر میں جا رہے ہاں ادھر موت نہیں ادھر زندگی ہے ادھر مرنا نہیں ادھر جینا ہے ادھر فنا نہیں ادھر بقا ہے ادھر اگر تیر واج بھی گئے چینا چھلنی ہو بھی گیا تے پھر بھی کی ہوئے گا میں زندہ ہی رہاں گا اے اللہ دا قرآن میں شہید ہو گیا پھر بھی میں زندہ ہی رہنا ہے میرے بھائی گھبران دی لوڑ نہیں فرمایا گھبران دا تے نہیں بس مینوں اپنی کمر دا سہارا تو لگدا سا پیا میری کمر ٹیڑھی ہو جائے گی عرض کر دینے آقا حسین او کدی پیچھے تکو تانوں سامنے شیر خدا علی نظر آندے نے پے او فرما رہے نے میرے بیٹا عباس اگر تو اے نا جان قربان کیتی زندگی دی بازی نہ جتی اور کیا نام ہے موت تو ڈر گیا آج شہادت دی منصب تے فائز نہ ہوئے تے قیامت والے دن تو میرے نہ ملاقات نہیں کر سکے گا عرض کر دینے حضور میں نے اجازت دے دیو آپ نے اجازت دیتی آپ نے کوڑی تے سوار کروایا جس ویلے سوار ہو گئے نیزہ پکڑیا ہویا ہے تلوار پکڑی ہوئی ہے اور ڈال پکڑی ہوئی ہے سرہ پائی ہوئی ہے خود پہنیا ہویا ہے جس ویلے مدانے کارزار دے اندر جا رہے نے ہونا عدا جڑے دشمن نے ایک کوفی لا
ایوبی یزیدی لشکر والے ابن زیاد دے سپاہی جس ویلے انہیں سامنے جا رہے نے جان دیا فتوہ دیتا فرمایا او بے ایمانو او پلیدو او خبیثو اے کی پہ کر دے ہو اے ایسا قیامت والے دن حوضے کوثر دے جام گناہگارانو پلانے نے تواڈے وچوں جڑا جڑا پین دا ارادہ رکھدا ہے او پانی لین دے وے اسی اس نو پانی قیامت نو پلاواں گے نبی کریم علیہ السلام دا نواسا اے باتاں کردا ہے پیا ادھروں عمر بن سعد دا آوازہ بلند ہوندا ہے پیا او یک بارگی عباس تے حملہ کر دیو یک بارگی حملہ کر دیو لیکن شیر علی دے سامنے کوئی بھی گدڑ نہیں پہ ہوندا انہاں دا کوئی گدڑ لومڑیاں انہاں دے سامنے نہیں آ رہیاں آپ نے تلوار گھمائی کوڑے نو اڈی لائی فرمایا ہوئے میرے کوڑیا چل سدھا نہر فرات دا رخ اختیار کر لے جس ویلے کوڑا نہر فرات وال جاندا ہے سارے کوفیاں نو بڑے بڑے یزیدیاں نو تاہے تیک کر دیا ہویا آخر نہر فرات تے پہنچے نیچے جو کہ پانی پین لگ دینے ایک چلو پریا ہے ادھروں پانی پین لگ دینے پانی پین دیا خیال آیا اے عباس خبردار پانی نہ پینی ادھر بیٹی سکینہ پیاسی تڑپ دیا بھئی پانی پیندیاں ذہن دے اندر خیال آ گیا عباس پانی نہ پیویں خبردار خیمے والے پیاسے تڑپ دینے تو پانی پی لمیں اے وفاداری بولو بولو وفاداری نہیں آپ نے پانی دا چلو تھلے سٹیا پانی دا چلو نہر دے اندر سٹیا جس ویلے پانی دا چلو آپ نے نہر دے اندر سٹیا پھر اپنی سواری نو اشارہ پہ کر دینے اے میرے مرکب اے میری سواری میرے گھوڑے پانی پی لے جس ویلے گھوڑا تھلے منہ کر دائے پھر تے منہ کر لیندا ہے پھر منہ پانی چو چک لیندا ہے آج کر دے زبان حال چو اے امام علی مقام اے میرے غازی عباس علمدار میں ہے تے جانواراں ہے تے حیواناں ہے تے چھپایاواں پر میرے دل دے اندر حب اہل بیت میں اہل بیت دی محبت رکھن والا ہاں میں حب رکھن والا ہاں ادھر سکینہ پیاسی تڑپ دی ہوے ادھر زینب پیاسی ہوے ادھر ننے شہزادے پیاسے ہون تے میں پانی پی لواں مینوں وفادار کنے آکھنا ہے میں تواڈے نال رہ کے تواڈا غلام بن گیا ہاں اس واسطے میں پانی نہیں پینا غازی عباس تھلے اترے نے انہاں نے پانی دا مشکیزہ پڑیا ہے پانی دا مشکیزہ سجے کندھے دے نال لٹکایا ہے اور کوفے واریاں للکار دینے پے او کوفیو میں پانی لے کے جان لگا کسے ماں دے لال دی مت ہووے تے علی دے شیر دے سامنے آوے علی دے شیر دے سامنے آوے مسلمانوں پانی لے کے کھڑے نے ادھروں کیا نام ہے اپنی عمر بن سعد اعلان کردا ہے پیا اوے کون ہے جڑا انہاں دا پانی روکے گا ادھروں نکلیا قسمت دا ماریا ابن زید نکلیا او دا نام حریثہ ابن زید جس ویلے نکلیا کہنے لگا میں پانی نہیں لے جان دیاں گا ادھروں شیر دی تلوار چمکی بجلی دی طرح چمکی او دے سر دے اندر وجی دو ٹکڑے ہو کے زمین سے ڈگ پیا اکو کلا شیر علی دا تے دشمن کھبے سجے اکو کلا شیر علی دا تے دشمن کھبے سجے مسلمانوں ادھروں ظلم دیاں تلواراں گردیاں نے پئیاں ادھروں نیزے وجدے نے پئے ادھروں بالیاں دیانیاں سامنے ہوندیاں نے پئیاں غازی عباس نے فرمایا آؤ میرے نہ مقابلے دے اندر لیکن کوئی بھی اس علی دے شیر دے سامنے مقابلے دے اندر ان دی جسارت نہیں کردا پیا آپ فرماندے نے آؤ لڑو آؤ مقابلہ کرو آؤ میں پانی لے کے جا رہا ہاں آپ نے مشکیزہ بھی پکڑیا ہویا ہے اور علم بھی پکڑیا ہویا ہے ایک تلوار بھی پکڑی ہوئی ہے ایک ڈال بھی پکڑی ہوئی ہے ایک بے ایمان اگے ودیا انہیں زور نال تلوار ماری جس ویلے آپ تلوار مار دے پیا آپ نے ڈال سامنے کی دی ہے ڈال تیو دی تلوار لگی
شیر دی ڈال دے اندر انی طاقت ہے، بازو دے اندر انی طاقت ہے، ڈال سامنے کی تھی، وہ دی تلوار لگی، تلوار دو ٹکڑے ہو گئی، پھر آپ نے تلوار زور نال ماری، وہ دو ٹکڑے ہو گیا۔ ایک شکی بدبخت انسان وہ پچھوں دی آیا ہے، انہیں آپ نو برچہ مارے ہے کمرے انور دے اندر، جس ویلے برچہ مارے آئے آپ نے فرمایا یا اخا ادرکنی یا اخا ادرکنی، اے میرے بھائی حسین میں نور لیا جے، میرے بھائی حسین میں نور لیا جے، میں نور پکڑیا جے۔ آپ مسلمانوں پچھے وار کر دینے پہ جنہیں برچہ مارے آئے وہ دے دو ٹکڑے ہو گئے نے۔ آپ نے فرمایا او لینو آؤ میرے مقابلے دے اندر، جنہ چر خون دا آخری قطرہ بھی اندر ہے، وہ نہ چر علی دا شیر بازی نہیں ہرے گا، جنہ چر خون دا آخری قطرہ ہے علی دا شیر بازی نہیں ہرے گا بلکہ میدان جت کے جائے گا۔ مسلمانوں یہ بات ہو رہی ہے، امام علی مقام منظر ویکھ رہے نے، علی دے لال دی تلوار دی کاٹ دا نظارہ کر دینے پہ، ادھر سیدہ زینب پردے دی اوٹ دے اندر برقع پایا ہے تے نظارہ کر دیا پئیاں۔ سیدہ سکینہ خوش نے، سکینہ خوشی دا اظہار کر، تیرے چاچو عباس پانی دا مشکیزہ لے کے آؤں دینے پانی دا مشکیزہ لے کے آ رہے نے۔ امام علی مقام جس ویلے اپنی تلوار دی کار دے جوہر دکھا رہے نے، جوہر دکھا رہے نے، امام علی مقام نظارہ کر دینے پہ، سیدہ زینب نظارہ کر دینے پہیاں، سیدہ سکینہ خوش ہو رہی نے، شہر بانوں خوش ہو رہی نے، خیمے والے نظارہ کر دینے پہ۔ مسلمانوں ایک پھر بعد وقت اگے وعدے پیا، انہیں ظلم دی تلوار ماری، بجلی دی طرح چمکی اور سجے بازو تے لگی، سجا بازو کٹ کے شہید ہو گیا، جسم نالوں جدا ہو گیا، سجا بازو زمین تے پیا ہویا ہے۔ آپ نے فوری طور تے مشکیزہ اٹھایا اور کھبے بازو تے لٹکا لیا، کھبے بازو تے لٹکا لیا، ادھروں جھنڈا بھی جھولن لگ پیا، ادھروں سیدہ زینب ویکھیا اے میرے بھائی حسین ان جھنڈا حرکت کرن لگ پیا ہے، لگتا ہے خیر نہیں، میرے ویر عباس نو تلوار لگ گئی ہے، اے 360 زخم ہوندے نے پے، اے 360 زخم ہوندے نے پے۔ امام علی مقام فرما رہے نے میری بہن زینب صبر دا دامن ہتھوں نہ چھڈی، اسی صابراں دی اولاد تساں صبر کرنا ہے، نہیں اللہ صبر کرنے والیاں دے نال ہے۔ ایک غزنی بدبخت اور آیا، انہیں کھبے بازو تے تلوار ماری ہے، کھبے بازو تے تلوار ماری ہے، علی مقام دا کھبا بازو بھی کٹیا گیا ہے۔ آپ نے مشکیزے نو اپنے دنداں دے اندر لیا ہے، عمر بن سعد دا آوازہ بلند ہویا، انہیں آکھیا یک بار کی حملہ کر دیو، وہ علی دے شیر سے حملہ کر دیو۔ جس ویلے حملہ ہویا سجیوں میں تیر آ رہے نے، کبھیوں میں تیر آ رہے نے، کہن لگا ہوئے میرے خیمے قافلے والے ہو، وہ میری فوج آلے ہو، اگر پانی دے گھٹ بھی خیمیاں دے اندر چلا گیا پھر قیامت آ سکتی ہے، لیکن یہ جنگ جڑی ہے ختم نہیں جے ہونی، ایک خیمے وال پانی نہ جان دیا جے۔ انہوں نے پروگرام بنا لیا کہ پہلے اس مشکیزے نو چھلی کرو، مشکیزے نو تیر مار دینے پہ، بڑے بڑے بیمان نشانے تک کے تیر مار دینے پہ، لیکن جڑا تیر مشکیزے نو لگ دائے وہ مشکیزہ آپ دے پیٹ سے پیا ہویا ہے، آپ دی چھاتی دے نالے مشکیزے نو تیر لگتا ہے کہ آپ دے پیٹ دے اندر پیوست ہو جاندہ ہے، آپ دے پیٹ دے اندر لگ جاندہ ہے۔ یہ 360 زخم ہوں دینے پہ جس ویلے جنڈا سر نزوک ہو گیا، ادھروں بی بی زینب زارو قطار اکھاں جو آنسو بہا رہیاں نے، اکھاں جو آنسو بہا رہیاں نے، میرا امام پکار دے پیا اے میرے بھائی حسین آؤ منو آکے اٹھا لو، آؤ میرے بھائی حسین میں نو پکڑے آجے، میں نو سہارا دیا جے۔ ادھروں امام علی مقام چل پائے نے،
جس ویلے اتنے پہنچے امام غازی عباس سلمدار دے کول پہنچے ویکھیا 360 زخم آپ دے جسم اتھر تے لگے ہوئے نے کوئی سر دے اندر ہے کوئی چہرہ انور تے وے بازو بکھرے ہوئے نے ایک بازو کتے پیا ہے ایک بازو کتے پیا ہے پانی دا ایک کوٹ بھی مشکیزے دے اندر نہیں رہ گیا سیدہ زینب دوروں نظارہ ویندیاں نے پیاں دوروں نظارہ ویندیاں نے پیاں اے دوروں منظر ویندیاں نے پیاں پھڑ دروازے بچ دروازے بی بی زینب پئی ویر عباس نو سدے آ جاوے ویرا اسی پانی پی پی رجے آ جاوے ویرا اسی پانی پی پی رجے مسلمانوں جس لئے بات ہو رہی ہے امام علی مقام جا کے اٹھان دینے پہ اپنی جولی دے اندر پایا ہویا نے فرمان دینے میں میرا بیٹا علی اکبر ذرا دوڑ کے اپنے چاچے عباس تے بازو تے اٹھا کے لے بازو اٹھا کے لے جس ویلے بازو اٹھائے نے اور فرمان دینے میں میرے ویر عباس ذرا آخری باری اپنے بھائی دے سینے دے نال لگ جا اپنے بھائی دے سینے دے نال لگ جا میں تیرے بازو جگہ تے جوڑ کے گلے دے اندر پا لینا میں تیرے بازو اپنی گلے دے اندر پا لینا وا آپس دے اندر پیار کر لئیے اوے پراواں دے بڑے راز ہوندے نے اج کوئی گل کرنی ہووی آخری ویلے دی اکھاں کھولیاں غازی عباس نے عرض کر دینے میرے بھائی حسین میں تواڈی غلامی دے اندر ہی جانا چاہنا وا میری بیٹی سکینہ نو کہہ دیا جے تیرا چاچا تیرے کولوں معافی پیا منگدا سی میں وعدہ کیتا سی پانی پچاواں گا لیکن سکینہ نو کہہ دینا سکینہ میں مجبور ہو گیا پانی لے کے آیا لیکن میں پانی لے آ نہیں سکیا سکینہ اپنے چاچے عباس نو معاف کر دیں اپنے چاچے عباس نو معاف کر دیں اپنے چاچے عباس نو معاف کر دیں امام علی مقام نے سینے دے نال لایا جسم باری ہے جسم ٹلک گیا جان نکل گئی روح کف سے انسی تو پرواز کر گئی انا للہ و انا الیہ راجعون امام علی مقام جس ویلے انہاں دی جسم اثر نو اٹھان لگ دینے فرمایا میرے بیٹا علی اکبر میں اٹھان دی ٹرائی کرنا وا لیکن تیرا چاچا میرے کول چکیا نہیں جاندا پیا مینوں لگدا ہے میرا ویر عباس میرے نال ناراض ہو گیا ہے میرے نال رنج ہو گیا ہے آ ذرا اٹھا کے میرے چھاتی دے نال لا دے میرے کندھیاں دے نال لا دے جس ویلے لایا ادھروں خیمے والیا منظر ویکھیا حسین اپنے بھرا نو اٹھا کے لگایا پیا ادھروں بازو جڑے نے وہ علی اکبر نے اٹھائے ہوئے نے زینب فرماندیاں نہیں سکینہ نہیں کیوں اپنے چاچی کولوں چاچو کولوں پانی دا مطالبہ کیتا صحیح نہ مطالبہ کر دیوں نہ تیرا چاچو پانی لین جاندا نہ اے بازو قلم ہوندے نہ اے بازو قلم ہوندے لیکن مسلمانوں اے شہادتاں ہوئیاں نے اے کادے واسطے ہوئیاں نے اے ہو شخصینہ نے دا دین رہ جائے او دیان رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پاویں چوک حسین دیا جی پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے اور تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں جڑے راہ وفا دے شہید نے میدان کرب و بلا دے شہید نے یا ملک دی خاطر جان قربان کرنے والے شہید نے اللہ دا قرآن آندا ہے خبردار انہاں نو مردہ نہ آکھیا انہاں نو مردہ گمان بھی نہ کریا جے کیوں اے زندہ نے تسی انہاں دی زندگی نو سمجھ بولو بولو سمجھ نہیں سکتے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین